بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو نہ صرف بولنے کی آزادی ہے بلکہ ان کے لیے لفظوں کا یا جو ادب دائرہ احترام ہے اس کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ نون لیگ نہ صرف فسطائیت میں سیر فہرست ہے بلکہ یہ لفظوں میں اور یہ بات کرنے میں بھی بدتمیزی میں بھی سب سے آگے ہے۔ اگر ہم بات کریں نون لیگ کے جو سپوک پرسن ہیں، مختلف ماضی میں بھی یہ خواجہ آصف، اس کی تقریر بہت مشہور بھی ہے، اور اسمبلی کے فلور پہ اس نے جس طرح سے پاکستان کی فوج کو، اس کے کریکٹر کو، اس کے کردار کو گالیاں دی تھی، اس کے کردار پہ انگلی اٹھائی تھی اور یہ کہا تھا کہ اس کی کارکردگی کیا ہے۔ خواجہ آصف کی یہ جو اسمبلی پہ تقریر تھی، اس کے الفاظ کسی سے بھی ڈکے چھپے نہیں ہیں، لیکن کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رینگی اور اس نے جو منہ میں آیا وہ کہا۔ اب وقت بدلا اور یہ پھر خود جب اس گود میں جا کر بیٹھے اور انہیں پتہ چلا کہ اب یہ ہمارا وقت آیا ہے، تو اس نے وہ جو وہ پائسہ تھا وہ پلٹا اور یہ تعریفوں کے پل باندھنے شروع ہو گئے۔ دوسری طرف یہی خواجہ آصف جو صرف اور صرف اس لیے اوورسیز پاکستانیوں کی عزت نہیں کرتے یا اوورسیز پاکستانیوں کو گالیاں دیتے ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے زیادہ خیر خواہ ہیں۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ اوورسیز پاکستانی جو 90 سے 95% ہیں وہ عمران خان کے چاہنے والے کیوں ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ پاکستان سے دور سمندر پار مختلف ممالک میں پاکستان میں سے باہر ہیں، اور جب عمران خان کی حکومت تھی تو ان کے عزت میں اضافہ ہوا، ان کی پاسپورٹ میں اضافہ ہوا، اور ان کا جو آنا جانا تھا، ان کی جو ریمیٹنس تھی، ان کی جو دیگر جو مسائل تھے اس میں بہت زیادہ آسانیاں ہوئیں۔ انہیں انسان سمجھا گیا، انہیں پاکستانی سمجھا گیا، اور انہیں ووٹ دینے کا حق دینے کے لیے عمران خان نے جنگ لڑی، جو اس فاسسٹ حکومت نے، اس رجیم چینج حکومت نے اسے ناکام کیا اور ایکسیپٹ نہیں ہونے دیا۔ اس وجہ سے وہ عمران خان کے حامی ہیں۔ اب خواجہ آصف اور اس کا جو ٹولہ ہے، یہ جو زبان استعمال کرتے ہیں کہ یہ اوورسیز پاکستانیوں کو بے شرم کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جی وہ صرف یہاں پہ اپنے ماں باپ کے جنازے پڑھانے آتے ہیں، اور اس طرح کے الفاظ ان کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو کیا اوورسیز پاکستانی کی ان کی عزت کریں گے؟ کیا اوورسیز پاکستانی ان کو ریمیٹنس بھیجیں گے؟ کیا اوورسیز پاکستانی ان کے حق میں بہتر ہوں گے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کے کون سے ایسے لال لگے ہوئے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی کو یہ گالی بھی دیں اور پھر وہ ان کی عزت بھی کریں؟ خواجہ آصف اگر گریباں میں جھانکے تو اپنے قائد کے پورے خاندان کو دیکھ لے۔ کیا وہ اوورسیز پاکستانی نہیں ہیں جنہوں نے اپنے والدین کے جنازے وہاں سے پیک کر کے بھیجے؟ کیا وہ اس ملک میں صرف اور صرف لوٹنے اور کرپشن کرنے نہیں آتے؟ کیا ان کا سرمایہ سارا باہر نہیں ہے؟ اس کا مطلب کہ پھر بے شرم تو وہ بھی ہوئے، بے غیرت تو پھر وہ بھی ہوئے جو اس ملک کو لوٹ کر بیرون ملک جا کر اپنی عیاشیاں نہیں کرتے بلکہ وہاں سے سازشیں کرتے ہیں، وہاں سے منصوبے بناتے ہیں اور اس ملک کو لوٹنے، تباہ کرنے کے لیے کوئی کسر باقی نہیں چھوڑتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صرف اور صرف اس عوام کے نہیں، اس ملک کے نہیں، صرف اپنی ذاتی اور اپنی وہ جو ان کے دادا پردادا جو انگریزوں کے غلام تھے، اور اس غلامی کے بدلے ان کو وہ سوؤں کے حساب سے، ہزاروں کے حساب سے ایکڑ زمینیں دے کر کے آج یہ ذمہ دار بنے ہوئے ہیں، اور اس ملک کے اندر انہوں نے سوائے بدماشی کے، سوائے لوٹ مار کے کچھ بھی نہیں کیا۔ آج پیپلز پارٹی بڑی خوش ہو رہی ہے کہ ایک کرائیٹیریا سیٹ ہو گیا، سکرپٹ تیار ہے کہ آنے والی جو حکومت ہوگی، وزیر اعظم بلاول ہوگا۔ اس کا نام لیتے ہوئے بھی حیرت ہوتی ہے کہ اگر بلاول اس ملک کا وزیر اعظم ہوگا تو پھر اللہ ہی حافظ ہوگا، اس کا تو پھر کوئی تجزیہ کرنا بنتا ہی نہیں ہے۔ پھر اس ملک کو کیا چلائیں گے اور کیا یہ ملک چلے گا؟ لیکن یہ ان کے لیے صحیح ہے جو اس ملک کو چلا رہے ہیں اور جو بلاول کو وزیر اعظم بننا دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ بلاول ہے ہی اسی لیول کا جس لیول کا انہیں بندہ چاہیے۔
ہم پھر اس دنیا کے جو ممالک ہیں، ترقی یافتہ ملک ہیں، ان کے ساتھ کیا کمپیٹ کریں گے، کیا شو کریں گے، یہاں پہ کیسے سرمایہ آئے گا، کس طرح سے بیرون ملک سے لوگ یہاں پہ انویسٹ کریں گے، کس حیثیت سے کریں گے، کیونکہ جب انہیں پتہ چلے گا کہ اس گھر کا سربراہ جس کی ویلیو، جس کی حیثیت اس لیول کی ہے، اور اس کے ساتھ انہوں نے کیا نیگوشیٹ کرنا۔ باقی رہی دوسری بات، وہ آلریڈی اپنی مرضی کا سب کچھ کر رہے ہیں، اس ملک کو دونوں ہاتھوں سے نہ صرف لوٹ رہے ہیں، بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ ان کے بس میں ہو تو یہ 25 کروڑ عوام کو گولی مار کر ختم کر دیں اور چند سو لوگ یہاں پہ رہیں اور وہ پورے پاکستان پہ حکومت کریں۔ ایک طرف چند آوازیں جو باقی تو انہوں نے سب بند کر دی، جو اس ملک سے نکل کر اس ملک کی بہتری کے لیے آوازیں اٹھ رہی ہیں، ان کو بھی ہراساں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور مسلسل یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے وہ آواز بھی باہر نہ آئے جو ان کے خلاف کسی طرح سے بولی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ اس ملک کی عوام تو اب جو شعور آنا تھا وہ آ چکا ہے، جو وہ سمجھنا تھا وہ سمجھ چکے ہیں، لیکن انٹرنیشنل لیول پہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان کی جو تنظیمیں ہیں، کہیں وہ نہ جاگ جائیں، کہیں وہ یہ آواز نہ اٹھا لیں کہ پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ پاکستان اپنے سفارتی تعلقات استعمال کر کے جس طرح سے پاکستان کے اندر دو نمبریاں کر رہا ہے، اسی طرح سے باہر بھی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ وہ ملک ہے یہاں پہ بے بس غریب مجبور انسان کی تھانے میں کوئی درخواست تک نہیں لیتا، سرعام مجبور لوگ جاتے ہیں اور وہ پولیس کو کہتے ہیں کہ جی ہماری چیز چوری ہوگی، ہمارا موبائل چوری ہو گیا، ہمارے پیسے چوری ہو گئے، ہم ریکارڈ کے طور پر ایک درخواست دینا چاہتے ہیں، تھانے والے وہ درخواست نہیں لیتے۔ لیکن دوسری طرف ان ناؤن لوگ اٹھتے ہیں، جس کو چاہیں غدار ڈکلیئر کر دیں، جس کو چاہیں اسے دہشت گرد کر دیں، جس سے چاہیں اپنے